اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہارے ہی جنس میں سے جوڑے بنائے کہ تم ان سے آرام پاؤ، اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سمجھداروں کے لیے۔ یہاں پر دو چیزوں کا اللہ رب العزت ذکر کرتا ہے کہ ایک تو محبت رکھی، محبت سے مراد یہاں ہے فزیکل اٹریکشن، یعنی جو ایک جنسی تقاضا ہے وہ اللہ رب العزت نے رکھا شوہر اور بیوی کے درمیان۔ اور دوسری بات یہاں پر آئی ہے رحمت کی۔ رحمت سے مراد بیسیکلی ہے آپ کا جو اسپریچول کنیکشن ہوتا ہے، یعنی فزیکل کنیکشن ہی کافی نہیں ہے میاں بیوی کے درمیان، ایک اسپریچول کنیکشن ہے، روحانی جو ہے وہ ریلیشن شپ بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہے کہ ہم فزیکل ریلیشن شپ میں تو رہتے ہیں، یعنی جنسی خواہشات تو میاں بیوی پوری کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن یہ جو اسپریچول کنیکشن ہے یہ ہمیں نہ سکھایا جاتا ہے، ایون شادی سے پہلے بھی نہیں سکھایا جاتا ہے، نہ اس کے حوالے سے ہمیں کوئی اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے۔ مطلب یہ تو ہے ہی نہیں نا کہ سمپل جو ہے وہ شادی ہو گئی بس زندگی گزارو کسی طریقے۔ آپ کا خدا سے اسپریچول کنیکشن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کوئی ہو یا نہ ہو آپ کا دل اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب آپ اسپریچول ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں کسی کے ساتھ، روحانی سطح کے اوپر آپ کی ریلیشن شپ ہوتی ہے، تو پھر وہ دنیا میں کسی بھی جگہ ہو شخص، کتنے آپ کے اساتذہ کرام ہوں گے جن سے آپ کا روحانی تعلق موجود ہے، کتنے آپ کے ایسے ہوں گے دوست احباب جو روحانی طور پر جب وہ تکلیف میں ہوتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا ہی ایک کنیکشن ہم میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ کمزور کر دیتے ہیں، یعنی روحانی طور پہ اگر شوہر جو ہے وہ اپنی فرینڈس کی گیدرنگ میں بیٹھ کر بیوی کی برائیاں کر رہا ہے اور اپنی بیوی سے ناخوشی کا اظہار کرتا ہے، اور بیوی اپنے میکے والوں کے ساتھ یا اپنی جو ہے وہ دوست احباب کے اندر اپنے شوہر کی برائیوں کو ہائی لائٹ کرتی ہے کہ میں اس سے تنگ ہوں، یہ آدمی یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، جب آپ کمپلیننگ موڈ میں ہوں گے تو آپ اسپریچول کنیکشن کیسے قائم کر پائیں گے؟ اچھا فزیکل کنیکشن تو جو اٹریکشن ہے یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ عمر کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو اللہ رب العزت نے دوسری چیز بتائی ہے نا، رحمت کا جو جذبہ پیدا کیا ہے میاں بیوی کے درمیان، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ختم سے مراد یہ ہے کہ ایک تو آپ خود اس پہ کام ہی نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ عمر کا محتاج نہیں ہے، فزیکل ریلیشن شپ عمر کی محتاج ہے، لیکن یہ جو رحمت اور ہمدردی کا جذبہ ہے یہ عمر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ اسپریچول ریلیشن کیسے ختم ہوتا ہے؟ جب ہم اپنی محبت کو کنڈیشنل کر دیتے ہیں۔ کنڈیشنل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ شوہر مجھے ٹائم نہیں دیتا، پہلا جیسا بندہ نہیں رہا، اور مجھے جو ہے نا آتا ہے گھر پہ آتا ہے شوہر اور جو ہے وہ اپنے موبائل میں لگ جاتا ہے، جیسے کہ زیادہ تر خواتین جو ہے وہ یہ کہتی ہیں، تو اب مجھے بھی کیا ضرورت پڑی کیئر کرنے کی۔ اچھا اسی طرح پھر ایسی ہی خواتین کو بہت سارے مشورے بھی لوگ دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں بھی کیا ضرورت ہے اس کے کام کرنے کی، تمہیں بھی کیا ضرورت ہے اس کو اتنا بھاؤ دینے کی، تم بھی اپنی زندگی میں مست رہو۔ مطلب یہ مشورے جو ہے نا ماں کی طرف سے اور دیگر ایکسپرٹس کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں۔ محبت کنڈیشنل نہیں ہوتی، مطلب آپ کو اس سچویشن سے باہر آنا ہوگا۔ اگر ایک شخص آپ کو ٹائم نہیں دے رہا تو آپ یہ نہ کہیں کہ جی میں بھی اب ٹائم نہیں دوں گی، اس کو کہتے ہیں آپ بدلہ لے گئے نا، یہ تو جنگ ہے، کھلی جنگ۔ تو آپ جنگی اگر جو ہے وہ ذہنیت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو کیا ہوگا؟ زندگی تو گزر جائے گی، وقت گزرتا رہے گا، لیکن آپ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ریلیشن شپ کے اندر آپ خوشحال ریلیشن شپ گزاریں اور ایک محبت اور الفت والی زندگی گزاریں تو کنڈیشنل لو سے باہر آئیں کہ وہ ایسا کرے گا تو میں ایسا کروں گی، ایسا نہیں ہے، یا بیوی ایسا کرے گی تو میں ایسا کروں گا، یہ نہیں۔ اپنے حصے کی ایمانداری پوری رکھیے، اپنے حصے کی الفت آپ دیتے رہیے۔ اگر ایک بندے نے کم کیا ہوا ہے دوسرا بھی کم کر لے گا تو کیا ہوگا؟ ڈیزاسٹر ہوگا نا۔ اس طرح سے آپ دو غلط مل کے ایک صحیح نہیں بناتے ہیں، ٹو رانگس کین ناٹ میک ون رائٹ۔ تو یہ صرف اس وجہ سے اپنی محبت جو ہے ختم کر دینا کہ سامنے والا بھی جو ہے وہ آپ کو نہیں ٹائم دے گا، نہیں عزت کرے گا، نہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر آپ اس کو تو ٹریک پہ لا نہیں پائیں گے، خود بھی آؤٹ آف ٹریک ہو جائیں گے نا۔ ایک کلائنٹ میرے پاس آئیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، ان کی لو میرج ہوئی بھی تھی،
اگین کنڈیشنل لو کی بات بتا رہا ہوں میں، کہ وہ کہتی ہیں کہ میری بس ایک ہی خواہش ہے. میں نے کہا کیا خواہش ہے؟ کہہ رہی ہیں یہ جیسے ہم گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ تھا نا ہمارا، بس یہ ویسے ہو جائے، کیونکہ ہماری لو میرج ہے اور شادی کے بعد یہ بدل گئے ہیں. میں چاہتی ہوں یہ بالکل ویسی ہو جائے. تو میں نے کہا ہم گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا رشتہ ہوتا کیا ہے پہلے تو یہ بتا دیں. ایسا کوئی رشتہ ہوتا بھی ہے؟ ہاں اگر ہوتا ہے تو ناجائز رشتہ ہوتا ہے. مطلب اللہ کی بندی، آپ کو وہ بندہ ایک ناجائز رشتے سے جائز رشتے، حلال رشتے میں لے کے آ گیا ہے، آپ کہتی ہیں کہ یہ ویسا ہی ہو جائے جیسے یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ تھا. حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. وہ فیز بالکل الگ ہوتا ہے. شادی کے بعد تقاضے بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. وہاں پر آپ جو ہے وہ 50 اپنی خواہشات رکھ سکتی تھیں، آپ کے اوپر کوئی بولنے والا نہیں تھا. لیکن یہاں پر آپ کے اوپر حقوق آ جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے حقوق لاگو ہوتے ہیں. وہاں پھر یہ نہیں ہوتا کہ سامنے والے نے ایک مرتبہ آپ کی حق تلفی کر دی تو آپ 10 مرتبہ اس کی حق تلفی کر دیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ جو اسپریچول ریلیشن شپ ہوتی ہے نا، اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جب یہ واقعی سچی ہوتی ہے نا، تو بڑے سے بڑا جو بگڑا ہوا انسان ہوتا ہے نا، ایک وقت پڑتا ہے کہ وہ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے. اکثر خواتین کہتی ہیں کہ وہ ہسبینڈ جو ہے وہ دوسری عورت سے بات کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ دوسری عورت سے بات کرتے ہیں تو آپ کیا کریں گی؟ لڑیں گی، جھگڑیں گی؟ یہ حل نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ کہ آپ اس کو اتنی محبت دینا شروع کر دیں، اتنی الفت دینا شروع کر دیں، آپ کے رشتے میں جب سچائی آئے گی نا، ایمانداری آئے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں اور نیک مردوں کے لیے نیک عورت. تو جب آپ پوری ایمانداری دکھائیں گے نا، تو اللہ رب العزت یا تو اس بندے کو سیدھا کر دیں گے، یا اس بندے کو ٹھیک ٹھاک اسی عورت سے سبق سکھا دے گا اللہ تعالیٰ جس کے پیچھے وہ بھاگا جا رہا ہے آپ کو چھوڑ کے، یا پھر روز محشر آپ کو بہترین اجر دے گا اس کا. دوسرا حل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لڑیں جھگڑیں، اور اس کے بعد اگر سیدھا کر سکتے ہیں اس کو تو وہ ایک الگ حل ہے. لیکن ایسے میں نے جو ہے نا کبھی کسی کے رشتے سدھرتے ہوئے دیکھے نہیں ہیں. میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس یہی رہا ہے کہ ایک غلط چل رہا ہے، دوسرا کہتا ہے میں سدھارتا ہوں ابھی، اور اس میں رشتے خراب بھی ہوتے ہوئے دیکھیں. کبھی یہ نہیں ہوا کہ کوئی رشتہ جو ہے وہ کامیاب ہوا ہو.